اگر میں اور آپ دقت کے ساتھ، اہتمام کے ساتھ ان تمام پہلوؤں کی جانب اپنی نگاہوں کو مبذول رکھیں کہ جن کی جانب پروردگار اور اس کی حجتیں چاہتی ہیں کہ میں اور آپ متوجہ رہیں، تو یہ روزہ کافی ہے معاشرہ سازی کے لیے، زمانے کے امام کی آمادگی کے لیے۔ فرمایا ہم نے اس خاطر تم پر روزوں کو واجب قرار دیا ہے تاکہ تم غریب کی بھوک اور پیاس کو احساس کر سکو اور اس کے حق کی ادائیگی میں کوتاہی تمہاری زندگی میں نظر نہیں آئی۔ یہی سبب ہے حضرت اس مقام پر ارشاد فرماتے ہیں وَتَصَدَّقُوا عَلَىٰ فُقَرَائِكُمْ وَمَسَاكِينِكُمْ، دیکھو جو تم میں سے فقیر ہیں، جو مسکین ہیں، ان کی نسبت سے، ان کے حق ادا کرنے کی نسبت سے، ان کے احتیاجات کے پورا کرنے کی نسبت سے تمہاری زندگی میں کوتاہی نہ آنے پائے۔ کس قدر رحیم ہے پروردگار، کس قدر کریم ہے پروردگار، دیا بھی اسی نے ہے اور اب ہم سے مانگ رہا ہے تو کس اہتمام سے مانگ رہا ہے۔ اس ضیافت میں مجھے اور آپ کو بلا رہا ہے اور بلانے کے بعد کہہ رہا ہے وہ جو بندوں میں سے فقیر اور نادار ہیں ان کی جانب قدم آگے بڑھا، تو ان کی جانب قدم آگے نہیں بڑھا رہا ہے، در واقع اپنے رب کی جانب قدم آگے بڑھا رہا ہے۔ کیا مقام ہے صدقہ دینے والوں کا، کیا مقام ہے فقیر اور نادار کی دسترسی کرنے والوں کا۔ فرمایا من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرہ، کون ہے تم میں سے جو اللہ کو یہ پاکیزہ قرضہ دے، اپنے مال میں سے کچھ جدا کرے، یعنی دیا بھی خود نے ہے، اب مانگ رہا ہے، ایسا ہے کہ جیسے تو خدا کو قرضہ دے رہا ہے اور پھر اس کا عوض بھی کیا خوب عطا کر رہا ہے، کیا خوب اس کی پاداش دے رہا ہے۔ فرمایا اگر تو آداب کی رعایت کرتے ہوئے ہماری راہ میں خرچ کرے گا تو یہ نیکی 1 برابر بسا اوقات 2 برابر بسا اوقات 10 برابر بسا اوقات 700 برابر بسا اوقات 1400 برابر اور بسا اوقات اس سے بھی زیادہ جو ہے وہ خداوند متعال کی بارگاہ میں تیرے لیے اجر و پاداش رکھتی ہے۔ دوسرے مقام پر رب تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے ان تقرض اللہ قرضا حسنا، اگر تم اللہ کو قرض حسنا دو گے، اللہ کے بندوں کی دسترسی کرو گے، در واقع خداوند متعال کی بارگاہ سے یضاعفہ لکم، خدا جو ہے وہ ان گنت تمہیں عطا کرے گا، چند برابر تمہیں عطا کرے گا، ویغفر لکم، اور تمہارے لیے معافی کا تحفہ ہے، واللہ شکور حلیم۔ دیکھیے خدا کی راہ میں خرچ کرنے والوں کا مقام و مرتبہ۔ الم یعلموا ان اللہ هو یقبل توبۃ عن عبادہ ویأخذ الصدقات، تو خدا سے معاملہ کر رہا ہے اور سب سے بڑھ کر یہ صدقہ خداوند متعال کے ہاتھوں میں جا رہا ہے۔ یہ ہے خداوند متعال کا کرم، یہی سبب ہے کہ اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام کی زندگی میں ملتا ہے چوتھے امام قبل اس کے کہ صدقہ دیں پہلے صدقے کے بوسے لیا کرتے تھے اور فرماتے تھے کہ یہ فقیر کے ہاتھوں میں نہیں جا رہا، پہلے میرے رب کی خود دست قدرت میں جا رہا ہے، اس خاطر میں اسے احترام دے رہا ہوں۔ چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے بابا جب کبھی کسی نادار کو، کسی فقیر کو صدقہ دیا کرتے تھے، دینے کے بعد اسے واپس لیتے، اسے سونگھا کرتے تھے، استشمام فرمایا کرتے تھے، اس کے بوسے لیا کرتے تھے، اور پھر آپ کی زبان اقدس پر بھی یہی جملے ہوا کرتے تھے کہ یہ فقیر کے ہاتھ میں بعد میں جاتا ہے، دست قدرت الہی اور فیض پروردگار اس پر پہلے نازل ہوتا ہے۔